إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں اور ان سے محبت کا دم بھرنے والوں اور برملا اعلان کرنے والوں کہ ہمارے حبیب تیرے لیے ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب کچھ قربان ہے، کیا اس سے محبت نہ کرو گے جس سے تمہارا حبیب محبت کرتا تھا؟ جواب دیتے جاؤ مجھے، اس سے محبت کرو گے کہ نہ کرو گے؟ وہ جس کے متعلق میرے اور تمہارے حبیب فرمائیں، اور امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امن الناس علی فی ماله وصحبته ان امن الناس علی فی ماله وصحبته ابو بکر
وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. لیکن اخوة الاسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخصیت، وہ پاک تینت نفس، وہ صاف ستھری جان، وہ مبارک وجود اقدس جس کے متعلق امام الانبیاء، سید الاتقیاء، شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیے بآواز بلند، اور یہ میری اور تیری پسند نہیں، یہ مجھ پر اور تجھ پر کہنا واجب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ سب سے زیادہ دلی تعلق کس سے محسوس کرتے ہیں؟ دل سب سے زیادہ کس کی طرف مائل ہوتا ہے؟ دل میں سب سے زیادہ جگہ کس کی ہے مخلوق میں سے؟ فرمایا عائشہ. جس کے لیے دل میں سب سے زیادہ جگہ اور دماغ، دل جس کے وجود سے مسرت محسوس کرتا ہے، اس کا نام عائشہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ بولو، زور سے بولو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. پوچھنے والا مرد تھا، ان کا مقصد کچھ اور تھا. کہا من الرجال. آقا میں مردوں کے متعلق سوال کرتا ہوں. فرمایا پوچھنے والے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابوہا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب صدیقہ طاہرہ جس سے نکاح میں نے رب کے حکم سے کیا ہے، اگر وہ مجھ سے سب سے زیادہ پیاری ہے، مردوں میں سوال کرتے ہو تو اس کے باپ صدیق کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد زمین و آسمان نے اس جیسا پاک باز، پاک تینت اور بہترین انسان دیکھا نہیں اور نہ دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے ابو بکر کو بنانے کے بعد ابو بکر کے لیے جو سانچہ تھا اس سانچے کو ہی توڑ دیا ہے. صدیق ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا. اور جس دل میں صدیق کی محبت نہیں، اسے حقیقت میں پیغمبر پر اتری ہوئی شریعت سے پیار اور محبت نہیں ہے. صدیق صدیق کیوں بنا؟ صدیق اپنی مرضی سے صدیق بنا؟ جواب دیتے جاؤ میرے بھائیوں. عقیدے کا مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کے دل دماغ میرے ساتھ ہوں. مجھے تسلی ہو، سننے والے کان سن رہے اور سمجھنے والے دماغ سمجھ رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے جس دل میں صدیق و عمر، عثمان و علی کی محبت ہوگی، باوجود گناہوں کے اللہ رب العالمین اس دل پر اپنا رحم ضرور نازل فرمائے گا. اور جو دل ان کی محبتوں سے خالی اور ان کے لیے عداوت اور بغض ہے، وہ اپنے ایمان کا دوبارہ جائزہ لے. ایمان موجود ہے یا سینوں سے نکل گیا ہے؟ ابو بکر الصدیق العتیق
ابن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے لیے بات شروع ہو تو برسوں چاہیے، برسوں اس کی قربانیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، سالوں چاہیے، گھنٹوں اور دنوں کی بات نہیں ہے۔ جس کے دن، جس کی راتیں، جس کے صبح، جس کی شامیں، جس کی دوپہریں اور جس کے پچھلے پہر، ان میں محبت رسول کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ پیغمبر کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا اور اس کے سوا ان کے دل میں کچھ نہ تھا۔ تمنا یہ تھی کہ میری زندگی کا ہر لحظہ، میری زندگی کا ہر ثانیہ، میری زندگی کی ہر ساعت، میری زندگی کا ہر دن اور میری زندگی کی ہر رات پیغمبر ان کی خدمت میں گزرے، اس طرح کہ زمین پر پیغمبر مجھ سے راضی ہو، عرش پر پیغمبر والا مجھ سے راضی ہو جائے۔ بیٹھنے والوں، خواتین اور مرد حضرات، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے نیچے۔ ساتھی جو پیچھے سے آتے ہیں جہاں جگہ ملے بیٹھیں، گردنیں پھلانگ کے آگے مت آئیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج یہ سبق لے کر جاؤ، اگر چاہتے ہو، میرے لیے نہیں، میرے کسی بڑے کے لیے نہیں، اگر چاہتے ہو کہ حوض کوثر پر محمد کریم کے دست اطہر سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے تو جب تک زندہ رہو ابو بکر کی محبت کو دلوں میں سنبھال کے رکھنا، اور اگر چاہتے ہو قیامت کے دن شفاعت حبیب نصیب ہو جائے تو ابو بکر کی محبت کو اپنی اولاد کی دلوں میں راسخ اور پیوست کر کے اس دنیا سے روانہ ہونا۔ امام مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میرے ساتھ بڑے لوگوں نے نیکیاں کی ہیں، میرے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے بڑوں نے احسان کیے ہیں، جانیں قربان کی ہیں قربان کے نہیں کی ہیں۔ ہم محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، اور حقیقت میں ہم میں سے اکثریت اپنے دعووں میں جھوٹی ہے، اور آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم میں سے اکثر ناقص ہیں، ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ سچے دعووں والے، انہوں نے جب جانوں کو قربان کیا، جسموں سے لہو بہ رہا، گردنیں کٹی ہوئی، جسم چھدے ہوئے، ٹانگ پاؤں جسموں سے غائب ہیں، لیکن ان کے سر، ان کے منہ اپنے حبیب کے قدموں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں قربانی دے کر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ حبیب تیری محبت کا حق ہم ادا کر سکے نہیں ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لوگوں، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی صحبت کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ میرے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ جس کے احسان کا اعتراف پیغمبر کرے، اس کے احسان کا اگر کوئی اور منکر ہو، بتاؤ وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ جواب دو، اللہ کے بندو جواب نہیں دیتے ہو۔ ایمان کا مسئلہ ہے، نہ میرا فائدہ ہے نہ کسی اور کا، ہر کہنے والے کا اپنا فائدہ ہے۔ فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ احسان، اور پیغمبر جب بات کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ بولو تو یہ حکم کس کا ہوا؟ گویا آسمان سے وحی آئی، اے حبیب دنیا والوں کو بتلا دو کہ مخلوق میں جس کا احسان آپ پر سب سے زیادہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو، اس کا نام کیا ہے؟ صدیق ہے، عائشہ کا بابا،
طاہرہ صدیقہ کا باپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمدھی، یار غار. پھر فرمایا اور کائنات والو، اگر میں نے دنیا میں سے کسی کو اپنا جگری دوست بنانا ہوتا، اپنا دلی دوست بنانا ہوتا، تو بنانے کے قابل ایک تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ بولو، ابو بکر تھا. لیکن تمہارے حبیب کو رب نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے، اور میں نے اپنی دوستی کے لیے اپنے خالق کو چن لیا ہے. اس لیے اب میں مخلوق میں سے کسی کو اپنا جگری یار نہیں بنا سکتا. لیکن اخوت الاسلام، لیکن میرے اور ابو بکر کے درمیان اسلام کا تعلق، اسلام کی محبت اور اسلام کا سلسلہ ہے، اور مخلوق میں وہ تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہے. اور پھر ارشاد فرمایا، مسجد نبوی جب ابتدا میں بنی چھوٹی سی تھی، کھجور کی چھال، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی. جب بارش ہوتی تو پانی ٹپکتا اور سجدہ کرنے والوں کی جبینیں کیچڑ کے ساتھ بھر جایا کرتی تھی. لیکن ان جیسے سجدے پھر ان کے بعد کوئی اور کر سکا نہیں ہے. مسجد نبوی جب بنی تو اس کے ارد گرد گھرانے تھے، تو ان میں سے کچھ گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. اب میں دنیا سے روانہ ہونے والا ہوں، اب اس مسجد میں اگر کسی گھر کا دروازہ کھلا رہے گا تو وہ ابو بکر کا گھر ہے، باقی سب گھروں والے اپنے دروازوں کو بند کر دو، ختم کر دو. مقصد کیا تھا؟ حکمتیں کیا تھیں؟ اللہ جانے، بڑی باتیں. لیکن ایک بات کہ اب اس مسجد میں میرے بعد اپنے گھر سے نکل کر میرے مصلی پر جو آئے گا وہ کون آئے گا؟ ابو بکر آئے گا. اور نماز پڑھانے کے بعد اس مصلی سے جو مسجد کے باہر سے نہیں اندر سے ہی اپنے گھر جائے گا، اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آج ہم بھول ہی گئے ہیں کہ صحابہ ان کا بھی کوئی مقام ہے، ہمارے ایمان کا کوئی تقاضا ہے. ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی شان اور ان کے ایمان پر ایمان لانا. ان لفظوں پر غور کرو، ان کے ایمان پر، بولو ان کے ایمان پر، یعنی وہ مومن تھے، یعنی وہ کیا تھے؟ اور ان جیسا ایمان لانا. ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے ابو بکر ایمان لایا تھا. اللہ کہتے ہیں قرآن میں، والسابقون الاولون الى آخر الآیہ. اب ضرورت ہے ابو بکر کے متعلق جاننے کی کہ نہیں ہے؟ اور ابو بکر وہ ہے، توجہ کیجیے، ابو بکر وہ ہے جس کی بلندی کو، جس کی عظمت کو، جس کی صدیقیت کو، جس کی سچائی کو صرف انسان نہیں، جمادات، بے جان پتھر اور پہاڑ بھی جانتے ہیں. انسان اعتراف کرے نہ کرے، لیکن اللہ کی مخلوق میں بے جان چیزیں وہ بھی صدیق کی صدیقیت کو جانتی اور اس کا اعتراف کرتی ہے. امام بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم على احد وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال صلی اللہ علیہ وسلم
اسبت فإن عليك نبي وصديق وشهيدان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور عثمان بھی تھے. ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، اور کون تھا؟ بولو، زور سے بولو، اور کون تھا؟ ان پیاروں نے مشکل وقت میں پیغمبر کا ساتھ چھوڑا. اب اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے، عمر اور عثمان ہے. احد پہاڑ اس نے ہلنا شروع کر دیا، احد پہاڑ اس نے کانپنا شروع کر دیا، زلزلہ آ گیا. امام الانبیاء نے دیکھا تو فرمایا احد ٹھہر جا، احد رک جا، تجھے پتہ نہیں آج تجھ پر نبی ہے، آج تجھ پر میرا ساتھی صدیق ہے، آج تجھ پر میرا ساتھی عمر ہے، آج تجھ پر میرا ساتھی عثمان ہے. اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اور 2 شہید کون سے تھے؟ وہ عمر اور عثمان. ان کی شہادت سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے بتلا دیا کہ ان کا شمار اللہ کے ہاں شہیدوں میں ہوگا، ان کی شہادت اللہ کے ہاں مقبول اور منظور ہوگی. اگر معاذ اللہ یہ اصحاب اپنے عقیدے پر قائم نہ رہے تو معاذ اللہ پیغمبر کی زبان سے بات غلط نکل گئی. وہ اس وقت شہید ہوئے تھے. شہید کب ہوئے ہیں؟ اور شہید شریعت میں پیغمبر شہید اسے کہتا ہے جب پیغمبر کو خبر ہوتی ہے کہ رب کے ہاں اس کی شہادت قابل قبول ہے. یہاں تو جو مر جائے، اچھے کام میں برے کام میں، مرد ہو عورت ہو، شہید یہ تمغہ ہر ایک کے سینے پہ لگاتے جاتے ہیں. جس نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی وہ بھی شہید ہے، جس کو ساری عمر وضو نہیں کرنا آیا وہ بھی شہید ہے، جسے اسلام کی ابتدائی معلومات نہیں وہ بھی شہید ہے. اس طرح مت کرو. شہید وہ ہے جس کی شہادت رب کے ہاں مقبول اور منظور ہے اور اسے رب کے سوا اور کوئی جانتا. ہاں پیغمبر جب فرماتے ہیں وہ وحی کے بعد بتلاتے ہیں فلاں شہید ہے اور فلاں شہید ہے. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ابو بکر تیری شان کیا ہے؟ سورۃ التوبہ ارشاد فرمائے الا تنصروا، تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرتے، نہ کرو، جاؤ. میرا پیغمبر تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، پیغمبر اسے نہیں مانتے، نہ مانو، جاؤ. میرا پیغمبر تمہارا محتاج نہیں ہے. فقد نصرہ اللہ، مدد نہیں کرتے، نہ کرو. عرش والا مدد کے لیے کافی ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب کافروں نے ہمارے حبیب کو مکہ سے نکالا تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، نکالا تو وہ اکیلا نہیں نکلا، اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا. نکالا تو ان کے ساتھ اور کون تھا؟ ابو بکر تھے. ثانی اثنین، رب کو وہ ساتھ بڑا پسند آیا، رب کو اس ساتھی کی صحبت بڑی پسند آئی. ابو بکر کی قربانی رب کو فرمایا یاد کرو جب 2 تھے اور دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے. کہاں تھے؟ ان 2 کے سوا کسی اور کو کچھ پتا نہ تھا. ہاں عرش والا دیکھ رہا تھا.
اذ یقول لصاحبہ، ایک نے اپنے ساتھی کو کہا، ایک نے اپنے ساتھی کو کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ امام مسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خود کہا، خود بتلایا، نظرت الى اقدام المشرکین على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم نظر الى قدميه ابصرنا تحت قدميه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بچ کر آئے تھے وہ تو غار کے منہ پر پہنچ گئے، جن سے اپنے آپ کو بچا کر یہاں پہنچے ہیں وہ تو سروں پر آ پہنچے ہیں، اور حالت یہ ہے اتنے قریب ہیں اور اب ہمارا پکڑا جانا اتنا آسان ہے، اگر ان میں سے کسی نے صرف نظر کو جھکا کر قدم دیکھے تو ہم غار میں نظر آ جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے غار کا منہ نیچے تھا اور آنے والے اوپر تھے، قدموں کی طرف دیکھا تو ہم نیچے نظر آ جائیں گے۔ لیکن امام المتقین سید الاولین والآخرین اور سید المتوکلین علی اللہ، اللہ پر توکل کرنے والوں کے امام، فرمایا ابو بکر غم کیوں کرتے ہو؟ لا تحزن، پریشان مت ہو، پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، عرش والا صرف تیرے نہیں میرے نہیں ہم دونوں کے ساتھ ہے، عرش والا صرف میرے نہیں بلکہ تو بھی شامل ہے، عرش والا ہم دونوں کے۔ اور جو پیغمبر کے ساتھ ہو اور پیغمبر اسے کہے ہم دونوں کے ساتھ عرش والا ہے، بتاؤ اس کا ایمان کتنا مضبوط اور شاندار ہوگا۔ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دو، صدیق ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کی صدیقیت پر ایمان لانا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ جس کو حدیث مبارک کی اتنی الفاظ، اتنے حروف، اتنا حصہ سمجھ آ گیا، انشاءاللہ مرے گا تو صدیق اکبر کی محبت کو ساتھ لے کر مرے گا۔ فرمایا ابو بکر کیا خیال ہے ان دو کے متعلق؟ ایک تو اللہ کے رسول ہوئے اور دوسرا کون ہے؟ بولو دوسرا کون ہے؟ فرمایا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا پالنہار رب ہے۔ اب ابو بکر اس کا ایمان کھرا تھا کہ نہیں کھرا تھا؟ سچا تھا کہ نہیں تھا؟ سچا تھا کہ نہیں تھا؟ اور قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرنا میرے اور تیرے ساتھ رب ہے۔ اور قرآن کب تک کے لیے ہے؟ جواب دو، کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو ابو بکر کا ایمان وہ بھی کب تک ہے؟ ابو بکر کی صدیقیت جس طرح قرآن ہمیشہ سچا، اس طرح ابو بکر کی صدیقیت وہ بھی ہمیشہ کے لیے سچی، ستھری، صاف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مولا کریم والدین گرامی میں سے جو فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجئے، ان کی قبروں کو وسیع فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا دیجئے، اور ہم نالائقوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔